انو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا نظر الحجر الاسود من الجنہ، کہ حجر اسود جو ہے وہ جنت سے نازل ہوا ہے، جنت سے اترا ہے. وہو اشد بیاضا من اللبن، جب وہ اترا تھا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. فسودتہ خطایا بنی آدم، تو انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے. یعنی جب وہ اترا تھا تو وہ سفید، اس کی روشنی تھی اور وہ سفید تھا. پھر وہ لوگ اس کو بوسہ دیتے رہے. تو اچھا، اس پر نہ پھر بحث کی گئی ہے کہ کیا یہ اس سے کیا مراد ہے. تو محدثین نے کہا جی ممکن ہے کہ اس میں تشبیہ ہو کہ یہ اتنا مقدس ہے گویا کہ جنت سے آیا ہے. ٹھیک، لیکن وہ پھر شاہ عبدالحق معتزل بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کی تعویلیں بھی کی گئی ہیں، لیکن اگر تعویل نہ بھی کی جائے، اسے اس کے ظاہر پر رکھا جائے، پھر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تھا حجر اسود کو. اچھا، پھر یہ ہے کہ اگرچہ اس پر پاس دنیا کے احوال بھی جاری ہوئے حجر اسود پر. مثلاً اسے وہ چرا کے لے گئے تھے کرامتا، یہ جو باطنی، تو وہ کہتے ہیں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز تو جنت کی ہے، لیکن جب دنیا میں آئی تو اب اس پہ دنیا کے احوال گزرتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو مثال میں دے رہا ہوں، شیخ صاحب نے نہیں لکھی، شیخ صاحب نے کوئی اور مثال لکھی ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے، لیکن وہ ہماری طرح انسانوں والی ان کی حاجتیں نہیں ہیں، کیونکہ عالم دوسرا ہے. تو جب یہ جنت کا پتھر یہاں آیا ہے تو اس پر پھر دنیا کے احوال گزرتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کا گناہ کتنا نقصان دہ ہے کہ وہ جنت کے چمکتے ہوئے پتھر کو بھی سیاہ کر دیتا ہے. تو گنہگار کے دل کا کیا عالم ہوتا ہوگا، اس کا دل کتنا سیاہ ہو چکا ہوگا، جبکہ ایک پتھر جو ہے جو جنت سے لایا گیا ہے وہ بھی انسانی خطاؤں کو چوس کر سیاہ ہو گیا.